السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کی سورۃ النساء سے چھٹے پارہ کے حصہ سے چند آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں جو سورۃ النساء کے 22ویں رکوع میں ہیں اور چھٹے پارے کے چوتھے رکوع میں آتی ہیں۔ پہلے آپ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور بڑے غور سے یہ سارا مضمون سننا ہے، اس لیے کہ آج جس دور میں گزر رہے ہیں بڑا خطرناک دور، بہت ہی خطرناک دور ہے۔ ہو ایسے کرنے سے ایمان ختم، ایمان ختم۔ یہ ایمان کوئی گولی ٹافی نہیں ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرا سی گفتگو سے ہی ایمان ختم ہو جائے، اتنا یہ سینسٹیو مسئلہ ہے۔ بڑی غور سے بات سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ، ان کی بات، کن کی بات؟ جنہوں نے کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کا شبہ ان کو پڑا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں انہیں ان کی شبیہ بنا کے دکھا دیا گیا، اور وہ شبہ میں پڑے رہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، اور ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو سولی پر چڑھایا ہے۔ اِلَّا، مگر اتبع الظَّنِّ، وہ ایک گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا اللہ کی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی کتابی ایسا نہیں ہوگا الا لیؤمنن بہ، کہ جو ان پر ایمان نہ لائے، قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں۔ یہ ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے جو ختم نبوت کے بارے میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، جو کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کے بارے میں آخری سند ہے، جس کا یہ بلیو ہے جو اس میں بیان ہے۔ وہ نمازی بھی ٹھیک ہے، حاجی بھی ٹھیک ہے، مالدار بھی ٹھیک ہے، غریب بھی ٹھیک ہے، امیر بھی ٹھیک ہے، جس کیلیبر کا وہ ٹھیک ہے، اور جس کا ان آیات پر ایمان نہیں، وہ حاجی فضول، وہ نمازی بیکار، وہ غازی بیکار، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا ان آیات پر بلیو نہیں ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سنیے۔ یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ خلاف کیوں تھے؟ اس لیے ان کے خلاف تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے گھروں کی باتیں بھی بتا دیتے تھے، وہ پریشان تھے اس بات پر کہ یار یہ ہر بات ہی یہ جانتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری ایک نسل انسانیت ختم ہو گئی۔ عورتیں جو تھیں وہ لوگوں کو، بچوں کو منع کرتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے، چھوٹے بڑے سارے، تو آپ ان کو فرماتے تھے کہ آج تم یہ کھا کر آئے ہو، اور
تمہاری والدہ نے، تمہاری بیوی نے، تمہاری بہن نے، تمہاری ماں نے یہ چیز چھپا کے رکھی ہے، تم سے چھپائی ہے۔ وہ گھر جاتے، ماں سے کہتے، بیوی سے کہتے، بہن سے کہتے، بیٹی سے کہتے، امی سے کہتے، وہ کہاں ہیں کھانے والی چیزیں؟ میں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں، انہوں نے بتایا ہے جو آسمان کے پیچھے کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی شان بیان کی ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کر آتے ہو اور کیا چھپا کر آتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو وہاں جانا ہی روک دیتے ہیں، نہ بچے جائیں وہاں اور نہ یہ ہمارا نظام جو ہے یہ ڈسٹرب ہو، وہ اس کو ڈسٹرب سمجھتے تھے۔ ان سارے بچے گھروں کے جو تھے بند کر دیے، روک دیے، اور ان کو ایک ڈیرے میں بند کر کے دروازہ لگا دیا، کواڑ کے پیچھے ان کو بند کر دیا۔ اچھا، جو گھروں کی باتیں جانتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے بچے کہاں ہیں۔ اب جب بچے ان کے پاس نہیں آئے تو آپ باہر نکلے تو عورتیں جو تھیں وہ دروازوں میں کھڑی چیخوں کے پیچھے، دروازہ کھڑکیوں پیچھے دیکھ رہی تھی کہ اب یہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو چلتے 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 اس ڈیرے پہ آ گئے جہاں بچے بند کیے ہوئے تھے، وہاں رک گئے۔ عورتوں نے پوچھا یہاں آپ رکے خیر ہے؟ میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں سور بند کیے ہوئے ہیں، سور بند ہیں، چلو کوئی نہیں سور ہی ہوں گے، اچھا اللہ اکبر چلو۔ یہ کیا کیا چل پڑے، جب دروازہ کھولا سارے سور بن گئے۔ انبیاء ہوتے ہیں، وہ عصے کو اژدہا بنا دیتے ہیں، پانی کو پتھر بنا دیتے ہیں، پتھر کو پانی کر دیتے ہیں، تھوڑا کھانا ہزاروں کو کھلا دیتے ہیں، جی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں، ڈوبے سورج واپس لا کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں، پہچان ہوتے ہیں۔ تو وہ دشمن ہو گئے آپ کے، انہوں نے کہا ان کو مار دینا ہم نے۔ تو ایک دن منافقین ان کی جماعت میں بھی تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا زمانہ یاد میں منافقین کے ٹولے تھے نا جو قیامت تک چلیں گے، جی تو وہ جو ٹولہ تھا نا منافق، ان میں سے ایک بندہ اس نے یہودیوں سے بھی دوستی لگا رکھی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتے گلتے تھے، ادھر کی ادھر باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یار عیسیٰ کدھر ہیں؟ کہتا میں بتاتا ہوں۔ ان کے گھر لے گئے، جب گھر لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کو اللہ پاک نے ان کے دیکھتے ایسے اٹھایا، ایسے چھت کھلی اور وہ آسمانوں میں چلے گئے۔ وہ جو بندہ تھا منافق، اس کا اتنا حصہ جو تھا شکل کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی رب نے۔ کون کا ہاتھ ہو گیا، اس نے کون سے کسی ڈائی میں رکھنا تھا، کون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ باقی ساری باڈی کا سٹرکچر تھا اس کا اپنا تھا، جی تو فیس اس کا چینج ہو گیا۔ ان کا یہ عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا، اسے سولی پر چڑھا دیا۔ جب سولی پر چڑھا دیا، اب وہ سولی پر چڑھانے والے باہر نکل آئے، یعنی لٹکا کے مار دیا ان کو۔ یہ نہیں کہ کوئی اسپیشل کوئی سولی اندر بنائی ہوئی تھی وہاں اس کو لٹکانا تھا۔ جیسے گھروں میں لوگ لڑکیاں جن کے ماں باپ ان کی شادی مرضی سے نہیں کرتے، یا منڈوں کی شادی ان کی مرضی سے نہیں کرتے، تو پھر پنکھے سے لٹک کے مر جاتے۔ تو جنہوں نے اپنی اولادیں بچانی ہوتی کہتے ہیں یار کہ ماری نہ جائے، کر دفع کرو اس کا بیاہ، دیکھ لیجیے کیا بنتا ہے۔ تو گھروں میں جو سولیاں ہوتی ہیں وہ سیلف میڈ سولیاں ہوتی ہیں، انہوں نے ان کو پھانسی لگا دی، اس بندے کو پھانسی گلا گھونٹ کے مار دیا۔ اچھا وہ باہر آئے تو کہنے لگے وہ کیا کیا، کہتے پھانسی لگا دیں، کہنے وہ جو بندہ تھا وہ کدھر ہے، جو اندر تمہیں لے کر گیا وہ کدھر ہے، کہتے اس کا ہمیں پتہ نہیں کدھر گیا ہے، اس کا نہیں پتہ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اس کی تشبیہ شبیہ کے بنا دیا تھا اللہ پاک۔ اب یہ جو شبیہ ہے یہ مرضیوں کو سمجھ نہیں آتی، نہ قرآن کی یاد سمجھ آتی ہے۔ جیسے وہ قادیانی لاہوری مرضی کہتے ہیں جی کہ ان کو سولی چڑھا دیا تھا وہ مر گئے تھے، سمجھ نہیں آتی ان کو، اور آگے نہیں پڑھنا، جب آگے پیچھے پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گی نا بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ
ولیکن شبیہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، اور ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ وہ جو منافق تھا نا اس کی شکل ویسی بنا دی گئی، اور وہ اپنے حساب سے خوش تھے، لیکن جب وہ باہر آئے تو پھر ان کا اختلاف پڑ گیا۔ کہتے یار اگر وہ سولی چڑھے ہیں تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ یہ اللہ پاک نے حقیقت جو ہے اس کو بیان فرمائی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ شبہ میں پڑے رہے، یار اب ہمارا بندہ کدھر گیا ہے، جو ہمارا دوست تھا منافق وہ کدھر گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ اپنے گمان میں پھنسے گئے، حقیقت میں ان کو سمجھ آئی، اب اسی جھوٹے دعوے پر وہ قائم ہے۔ آج بھی یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دی ہے۔ عیسائی بھی ان کے خلاف ہیں، وہ جو عیسائی تھے نا سولی چڑھانے والے جو یہودی سے مل گئے تھے، یہ دونوں ان کے خلاف تھے، کہ ان کی ساری باتیں بتاتے تھے، اور وہ انبیاء کے ادوار کے لوگ جو تھے انبیاء کے مخالف ہی ہوتے تھے، موافق بھی ہوتے تھے، ماننے والے بھی ہوتے تھے۔ وہ ان کا اختلاف جو ہے اب اوپن ہو چکا ہے کہ انگلینڈ میں جب جاؤ تو ایسے چوکوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے سولی لگائی ہوئی ہے اور وہ لٹکے ہوئے، یعنی اپنے نبی جو ہیں ان کو وہ ایسے سولی پر لٹکایا ہوا دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے دلوں میں اختلاف پڑ گیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم یاد رکھو کہ وما قتلوہ یقیناً اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو پھر گئے کہاں وہ؟ اللہ فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ آج یہاں مرزئی کہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر گئے تھے، جسمانی ادھر ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی غضبناک کتاب ہے، یقین جانو دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے ایسی سی آیات اس میں بیان فرمائی ہیں، بندہ ادھر سے نکل ادھر پھنس جاتا ہے۔ اب یہ پوری کتاب قرآن پاک، یہ صورت ہے النساء، یہ صورت ہے 4 نمبر، یہ صورت یوسف یہ ہے 12 نمبر، یہ پارہ ہے 6، وہ پارہ ہے 13، اتنا ڈفرینس ہے درمیان میں۔ اب یہاں رفع کا معنی آتا ہے، یہاں رفع ورفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں روح نکالی، بندہ وہی تھا بس اس کی ان کو مار دیا، ان کی روح نکال لی، تو رب نے ان کی روحیں نکال کے روح اوپر چڑھا دی، وہ وہیں رہے۔ تو پھر اس کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اوپر چلے گی، وہ وہیں رہے۔ نہ وہاں یہ ترجمہ ہو سکتا ہے نہ یہاں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بتانا پڑے گا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ اور ان کے 11 بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کی روحیں نکالی گئی تھیں کہ وہ بچہ سے دیہی اوپر چڑھے تھے۔ یہ کسی سے پوچھ لیں، باقاعدہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے والدین، ان کے بھائی وہ تخت پر چڑھے تھے، اور چڑھ کر کیا تھا؟ بھی آپ آئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ آئے ہیں مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ درس سن رہے ہیں نا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ایکٹیو ہونا چاہیے بندے کو۔ اچھا اب وہ آئے ہیں تخت پر چڑھے ہیں تو کیا کرنے آئے ہیں؟ پکوڑے کھانے گئے تھے؟ وہ کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ فرما خروا لہ سجدا، وہ سارے کے ساروں نے ان کو سجدہ کر دیا۔ جب سجدہ کر دیا پھر انہوں نے اپنے والد سے فرمایا وقال یا ابتی، اے ابا حضور، ھذا تعویل رؤیا من قبل، وہ جو آپ نے میری خواب کی تعبیر بتائی تھی آج سے 40 سال قبل، کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا حضور آج آپ نے، امی جان نے اور 11 بھائی نے جو سجدہ کیا ہے یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ یہاں بھی لفظ رفع، وہاں بھی لفظ رفع، تو یہ یقین جانیں رفع کا معنی روح نکالنا نہیں ہے، بلکہ باڈی کے سٹرکچر کے سمیت ہی وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ اور اسی رکوع کی آخری بات
یقین کو اور پختہ کر دے گی. یقین تو اللہ فضل ہے پختہ ہی ہے، اور پختہ ہو جائے گا. کیوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے دلیل مانگی جاتی ہے یقین کے پختگی کے لیے. جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام سے قوم نے کہا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک بات تو ہماری سنو. یہ کیا بات ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کھانا اترے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ایسی باتیں نہیں کرتے، امتحان نہیں لیتے. کہا نہیں سرکار، سر بات یہ ہے ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہم دیکھیں آسمان سے اترتا ہوا کھانا تو ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. جیسے ایک اور مقام ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار تو کیسے مردے زندہ کرے گا؟ فرمایا اولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ ولکن لیطمئن قلبی، ولکن لیطمئن، اپنی اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میں یعنی علم عین الیقین ایک ہوتا ہے، حق الیقین جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے. ولیکن وہ کہہ رہے ہیں صاف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا اور کوئی بھی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بھی جانتا ہے اور میرے دل سے تو آگاہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. اور کہا ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ یہ تو میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. یہ لفظ ہیں قرآن پاک کے، سورت ہے البقرہ اور آیت نمبر ہے 260. ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے. تو اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری بات فرمانے کے بعد ہمارے ایمان اور اعتقاد کی مضبوطی کے لیے یہ بات فرما دی کہ اے ایمان والو، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو میں نے آسمان پر اٹھائے ہیں وہ قرب قیامت میں آئیں گے دنیا میں. اور ماحول کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے؟ یہودیوں کا غلغلہ ہوگا ادھر یروشلم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، وہ سب یہودی ہوں گے، تھوڑے سے مسلمان بھی ہوں گے، اکثری یہودیوں کی ہوگی. اور ان اکثریت کو قائم کرنے کے لیے ٹرمپ کے آنے کی ضرورت تھی. ٹرمپ آ گیا، اب مکان اور بنیں گے وہاں، وہ کرے گا، مسلمان کرش کرے گا، اور یہودی جو ہیں وہ دوسری اسٹیٹس کے سرحدوں میں داخل ہو کے اپنے مکان اضافہ کریں گے، اور مسلمان حکمران پکوڑے کھائیں گے یا شرابیں پئیں گے یا عورتیں کریں گے، 6 7 20 عورتیں کریں گے، ایک ہی طلاق اور ایسے مجھے کریں گے. ادھر نہیں توجہ کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی نہیں بولے گا کہ مکان نہ بناؤ، کوئی نہیں بولے. وہ تو بچوں کے مرنے پر نہیں بولتے تو مکان کے بننے پر کیسے بولیں گے؟ شام میں بچے مر رہے ہیں، نہ کوئی بول رہا ہے، نہ سعودی عرب بول رہا ہے، نہ مصر بول رہا ہے، نہ عراق بول رہا ہے، نہ جناب جارڈن بول رہا ہے، نہ یمن کوئی بول رہا ہے. خود مار رہے ہیں بچوں کو. اس لیے جوز جو ہیں، کرسچن جو بالکل مطمئن ہے، ان کو بڑا سکون ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان حکمران ہمارے ساتھ ہیں، جو مرضی کرنا کر دو. اچھا، یہ سب جمع خرچ مونجی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے جی. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ کرو تو ایکشن تو کرو نا. اچھا، اب ہوا کیا کہ جو مکان بنیں گے، ان کی پبلک بڑھے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا وہ نہیں مریں گے، وہ نہیں مریں گے. قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے ایک انقلاب آئے گا. ان کی موت سے پہلے ایک انقلاب آئے گا. وہ انقلاب کیا آئے گا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمہ پڑھائیں گے، سارے یہودی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. ابھی تو کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں یہودی، تو اب کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بچ کے نکل آئے تھے وہاں سے، دوڑتے مرے نہیں تھے، کشمیر آ گئے، کشمیر آ کے مر گئے، وہ ان کی قبر ہے. وہ تو آسمان پر چلے گئے. ابھی یہودی ہیں اور پوری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اور
قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور ورک کریں گے، اتنا ورک کریں گے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کا ورک کرنا یہ انبیاء کا طریقہ جو ہم نہیں کرتے۔ بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے یہ، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے منڈے گمراہ ہو رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، کوئی ان کو تعلیم کی دین کی تعلیم نہیں ہے، پیسہ جیب میں ہے، پھر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، اور ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کل ہمارا کیا بنے گا؟ جب تک دین نہیں سیکھیں گے، بیسک باتیں نہیں ہمیں معلوم ہوں گی، خطرہ ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ دنیا کے کام بڑے ہم سیکھتے ہیں اور بڑے دل کی باتیں بڑا ایکسپرٹ کر لیتے ہیں بچوں کو، اور دین کے معاملے میں وضو کے فرائض نہیں آتے، نماز کی شرطیں نہیں آتی، غسل کے فرائض نہیں آتے، اور یار نہیں اللہ سخت نہیں کا کام چلتا ہی چلتا، کتنا سخت ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے تو وہ نہیں اللہ سخت نہیں، کوئی گل نہیں، چھاڑی جائے گا، خیر ہے، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، کام چل جائے گا سر، نہیں اللہ سخت نہیں گا۔ جب نہیں کام کرنا تو اللہ سخت نہیں گا، اے مولوی دین سخت بناتا ہے تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لی کرو بھائی، سردی میں بڑا مشکل ہے وضو کرنا، اے مولوی نے وقت پایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، یہ قانون ہے، ضابطے ہیں۔ اگر جو قومیں قانون کو مانتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا پھر کے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہاں قانون چلتا ہے اور کہاں قانون نہیں چلتا۔ میں بھی پھرتا رہتا ہوں دنیا میں، جہاں قانون چل رہا ہے وہاں ترقی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہے، تنزل ہے، زوال ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر وہ قانون پر عمل کرتا ہے، اب جا بڑھیا قانون پسند ہے، تو کلا رہے قانون پسند، چل نکل۔ یہ ہمارے ملک کا یہ حشر ہے، اربوں خربوں روپے کھائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، لیکن رزلٹ زیرو ہے۔ دیکھ لو کیا ہے، بندے مر رہے ہیں، کون مروا رہا ہے ان کو؟ وہ اندر ہی بیٹھے سارے، کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہے، کوئی کہہ رہے ہیں اندر ہی تھا، اندر سے کچھ ہوا ہے، تو اندر والے کو مہلت کس نے دی ہے؟ اندر والے نے تو مہلت دی ہے ان کی۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکمل نہیں، میں بتا دوں آپ کو کیوں، کہ جو مروا رہے ہیں وہ ساتھ ہیں، اتنے کر دو، پتہ ہے نا ان کو، یہ ان کو مار دو، ہمیں نہ کہنے ان کو مار دو، پتہ نہیں کون ہیں لوگ ایسے، وگرنہ یقین جانو سوراخ سے بندہ نکل آتا ہے۔ آج اتنا دور تیز ہے، یہ پروگرام ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں جا رہا ہے، ہر بندہ نظر آ رہا ہے کون کہاں ہے، اور فضا میں سیٹلائٹ سسٹم ہے، یعنی فوٹو ساری جا رہی۔ کہاں تھا وہ صدام حسین، پتہ ہے آپ کو؟ جی تھا تو عراق میں، جب پکڑا گیا کہاں تھا؟ جی ٹرنچ میں تھا نا، پکڑا گیا نا، تو کیسے پکڑا گیا؟ اب انہوں نے 100 بندے مارے ہیں، افغانستان میں جا کے مارے، پتہ ہے تو مارے نا، ایسے کون مار سکتا ہے؟ سب مان گئے کہ مار دیے، انڈیا بھی مان کے افغانستان مار کے مار دی بندے، یہاں بھی پھر رہے ہیں بندے، آج پھر 4 مارے ہیں، وہ کون ہے؟ سب ان کے علم میں ہے، CID پوری باخبر ہوتی ہے، کوئی بندہ اوجھل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کو دین سکھایا کرو، آپ کی مہربانی ہے، یہ ہماری بچوں کی تعلیم جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم بچ جائیں گے، وگرنہ بوڑھے نہیں بچیں گے، یاد رکھو، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا تو پتہ لگ جائے گا پھر کیا بنے۔ بیوی رہے گی قائم، دکان، کارخانہ، فیکٹری، ہر کاروبار دنیا میں قائم رہے گی، ختم نہیں ہوگا، ایمان کا خطرہ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نہیں ختم ہوتی نظر آتی وہ رہیں گی، ایمان ضائع ہو جائے گا، جب قبر میں جائے گا کوئی چیز نہیں جائے گی، صرف ایمان جائے گا اندر، نہ کار، نہ کوٹھی، نہ مکان، نہ دولت، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن، دوست، احباب، کوئی قبر میں نہیں جائے، صرف ایمان جائے گا۔ اس کی فکر کس کو ہے؟ جن کو اس کی فکر ہے وہ بندے صحیح لائن پر ہیں، اور جن کو اپنے ایمان اور دین کی اعمال کی فکر نہیں ہے وہ بندوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بنے گا کیا ہمارا؟ عیسیٰ علیہ السلام ورک کریں گے، قرب قیامت ورک ہوگا۔ ورک کیا ہوگا؟
تبلیغ کریں گے، دعوت کہیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن صحیح تھا، آجو مسلمان ہو جائیں، تو لوگ سارے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی میں ایک دوست تھے تو اس کا نکاح تھا، تو میں نے کہا ابھی یہ لے جاؤ فارم، تو بچی سے پوچھو کہ تمہیں منظور ہے یہ، اور اگر آپ ناراض ہو تو مجھے اجازت دو میں بھی ساتھ چلا جاؤں۔ میں نے کون سی کڑی دیکھنی ہے، میں نے زبان سے بات کرنی، وہ اور لوگ ہوتے ہیں آنکھوں سے باتیں بھی کرتے ہیں، کڑیاں بھی دیکھتے ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بابی نگین اسکار سے مجھے بچایا ہوا ہے کہ میں آنکھوں سے بات نہیں کرتا، زبان سے بات کرتا ہوں۔ جو آنکھوں سے بات کرتا ہے اس کے نزدیک عورت نہیں آنے دیتے، تو جو فوٹو لاتا ہے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لڑکیوں کو، یہ مسلمانی رہ گئی۔ میں سمجھانے کے لیے جاتا ہوں تو چھپا دیتے ہیں، اور جو فلم بنانے والا تھا جاؤ وہ اندر جا کے فلم بنا ہماری کڑیوں کی، وہ کئی کہتے ہیں جال لیں تو پھر فلم بنانے میں، جال لیں پھر فلمیں بنانے سے۔ تو مجھ سے ڈرتے ہو اللہ سے ڈرتے ہو؟ جس سے قبر میں نپٹنا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ جہاں تم بیٹھے وہاں شریعت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، جب چلے جاؤ وہ جانے اللہ جانے، ان کو پوچھنا نہیں ہم نے بھی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، کیوں ہمارا اختیار نہیں ہے، وہاں گھر کے اندر اختیار نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ بڑی سبحان اللہ کمال شریعت، اس کا ذرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ شریعت نے ہمارے پردے رکھے، شریعت نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اسی کو ہم رگڑ رہے ہیں، اسی کو ہم خراب کر رہے ہیں، اس کا ہم لحاظ نہیں کر رہے، نقصان کر رہے ہیں، اپنے اللہ اور اپنے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ میں کہتا ہوں آؤ یار آئیں گے، سب ایسے ہی ہے دوستیاں، میں کوئی اچھی بات ہی بتاتے ہیں نا، جو آتے ہیں ان کو پوچھو کیا اچھی باتیں سناتے ہیں۔ دین سنور رہا ہے، شکلیں سنور رہی ہیں، گھر سنور رہے ہیں، اور جن گھر میں فساد ہے میاں بیوی کے وہ گھر پر اطمینان، وہاں امن نازل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بچوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بیوی کو کتیا نہیں سمجھنا، پاؤں کی جوتی نہیں سمجھنا، نوکرانی نہیں سمجھنا، وہ تو میرے ایمان کی محافظ ہے، اور اس کو نشر نہیں کرنا، اوپن نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا یہ دس شی از مائی وائف، دیکھ لو کیسی ہے، 6 مہینے کا پتہ لگے وائف کہاں گئی ہے، نا یہ بےہودگی نہیں ہے اسلام میں، بیوی اپنی چھپا کے رکھنی چاہیے۔ یہ فلموں کے لیے زینت، فلموں کے لیے نہیں پیدا کی رب نے، ایمان کو بچانے کے لیے پیدا کی۔ ہم ہندو نہیں ہیں یا عیسائی یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی زندگی یہود و نصارہ ہندو سے علیحدہ ہوتی ہے، کمال والی ہوتی ہے، اسی لیے جو پکا مسلمان ہے اس کے لیے پیارے کریم آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ایک بھی مسلمان ایسا دنیا میں قیامت نہیں آئے گی، قیامت کو روکے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، اور فوت ہونے سے پہلے پوری دنیا کو مسلمان کر دیں گے، پوری دنیا مسلمان ہو، کوئی یہودی اور عیسائی نہیں رہے گا۔ اور اب مجھے بتاؤ کہ یہودی آئیں گے نہیں دنیا میں، بڑی بڑی دنیا قبضہ یہودیوں کا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اور جو کہتے ہیں مر گئے ہیں اور آئے تھے پھر مر گئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کو مسلمان ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں۔ جو غلام احمد قادیانی کو مسلمان مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو اس کا جنازہ پڑے گا مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک اور خوفناک یہ مسئلہ ہے۔ دوستی نہیں چلتی یہاں، ایمان چلتا ہے۔ نہیں یار، میں نے ایک بندے کا یار اس کہتا ہے یار یوسف میرا ایک کاروباری لنک ہے ایک مرزائی کے ساتھ، تو کاروبار کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے دشمن سے کرو نا، جو تیرے باپ کو گالی نکالتے اسے کاروبار کرو، تیری ماں کو برا بلا اس کا نکاح کر، اس کے ساتھ کاروبار کہنا ورڈ نہ دیا انہوں، میں نے اس کا مطلب تیرا ایمان نہیں ہے، تیرے سے پیسہ سے تیرے پاس ہے، ایمان کوئی نہیں۔ وہ خدا ہے مرزائی، مرزی خدا ہے، معبود ہے، معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو روٹی کہاں سے آتی تھی؟ پیٹ میں کھانا ملتا تھا، جو وہاں دیتا تھا اس نے پیدا ہوتے ہی ارینجمنٹ کر دیا کہ بچے کی منہ کی ساخت معدے کی قوت کے حساب سے اللہ پاک نے دودھ کا انتظام کر دیا۔
کیسا خوبصورت نظام ہے. وہ تو سٹیجوں کے حساب سے انسان کو خوراکیں دیتا ہے. وہ اس کی ہم اس کی مخلوق ہیں, ہم اس کی بنائی چیز ہیں, ہمارا اس کو زیادہ خیال ہے. ہمارے مقابلے میں ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے. ہم جو آتا ہے رگڑتے جاتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں. اللہ ہمارا تیرا میدا ہے, یہ کوئی بھٹی تو نہیں ہے, اس میں وہ چیز ڈال جو اس کے لائق ہے کہ وہ بعد میں روتا پھرے گا. بڑا ہمارا خیر خواہ ہے. یہ آیت ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے, اور قادیانیوں کے ختم کرنے کے یہ مضمون ہے. جن کو یہ مضمون یاد ہوگا کبھی کوئی قادیانی اس کے خلاف کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جب وہ فوت ہونے سے پہلے ورث کریں گے تو ایک بھی یہودی دنیا میں نہیں رہے گا, ایک بھی یہودی نہیں رہے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اپنی موت سے پہلے تمام دنیا کو مسلمان کر دیں گے. اب مجھے بتائیں دنیا مسلمان ہے کون ہے؟ اس کا مطلب ابھی شاید کا ظہور نہیں ہوا, نزول ہوا ہے, ظہور نہیں ہوا. ظہور کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ پوری احادیث کا خزانہ پڑھ کے دیکھیے. عیسیٰ علیہ السلام شام کے اس محل وہ مینار پر اتریں گے, اور اللہ پاک کی شان دیکھو, ہر مینار کی سیڑھی ہوتی ہے, اس کی سیڑھی کوئی نہیں چڑھنے کی. ان کو سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا. اس نے کوشش کی تھی غلام قادیانی نے کہ میں وہاں جاؤں اور اوپر میں سیڑھی کے ساتھ چڑھ جاؤں, پھر سیڑھی اتر آؤں, کیوں میں آ گیا ہوں, اتر آیا ہوں. بڑا اس نے کچھ کیا ہے, یقین جانو جی, لیکن اندھے ہیں لوگ اس کے پیروکار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال ہوگا, دجال کو لد کے مقام پر قتل کریں گے, اور اس کے پیچھے جائیں گے, جب پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک سے یہودی ایسے گلیں گے جیسے نمک پانی میں گلتا ہے. یہ لد کے مقام پر پہنچ جائیں گے. لد کا جو ہے نا پوائنٹ, وہ تل ابیب کا جو اڈا ہے نا اس کے کارنر میں ہے لد. اور اس نے کہا ہے وہ لد نہیں لدھیانہ ہے. میں لدھیانے میں قتل کر دیا دجال کو, تو آپ ہی دجال ہے, تو لدھیانے میں کہاں قتل کر رہے ہیں؟ لفظوں کے بدلنے سے تو نہیں حقیقت بدلتی, حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے اتنی واضح باتیں فرما دی ہیں کہ گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی. کتب احادیث میں یہ خزانے میں موجود ہے باتیں. لوگ یہ کہتے ہیں یہ گنبد خضرا جو ہے یہ تو ترکوں نے بنایا ہے. اچھا تو بنا تو دیا ہے نا, تو کیسا خوبصورت بنایا ہے, کمال بنایا ہے. دیکھو تو دل میں نور آ جاتا ہے, آنکھوں کو سرور آ جاتا ہے, اور پھر جب دیکھتے ہیں درود و سلام کا نور ہم سے پھیلتا ہے, نکل آتا ہے. اور وہ جو گنبد خضرا ہے اس کے نیچے جو بلڈنگ ہے اس میں جو مزارات ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیبی پیغام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین پھیلائیں گے. ہر طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چرچا ہوگا, اور پھر میرے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا. تو وہاں کیسے دفنائے جائیں گے؟ یہ بھی مضمون بڑا سننے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ جہاں وہ فوت ہوتے ہیں وہیں وہ دفن ہوتے ہیں. چنانچہ جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو غسل مبارک کے بعد دفنانے کا مرحلہ آیا. تو آپس میں گفتگو کہاں دفنائیں, جنت البقیع میں لے جائیں, مکہ شریف لے جائیں, کہاں دفنائیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے ان ٹائم وہاں. غسل کے بعد پھر دفنانے کا مرحلہ تھا نا, تو فرمانے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کا ارشاد سنا ہے کہ سچا نبی جو ہوتا ہے جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں علیہ السلام تو ان کا مزار وہی بنتا ہے جہاں وصال ہوتا ہے.
تو جہاں آپ کی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے وصال ہوا، وہیں نیچے آپ کو دفنایا گیا۔ سچے نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ غلام قادیانی ان کے سڑک پہ ایک مکان ہے احمدیہ بلڈنگ، اب اس کا نام احمدیہ بلڈنگ ہو گیا، پہلے احمدیہ، وہاں مرا تھا وہ پخانہ کا، اس کے منہ سے دبر کی بجائے منہ سے پخانہ نکلا تھا، اور لوگ جو تھے ان کے قریب جو اس کا تباہ و برباد ہو رہے تھے، اور اس کو جا کے وہاں قادیان دفنایا۔ یہ اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت دنیا نے دیکھا، لیکن پھر بھی فالورز جو ہیں جو ان کے مانتے ہیں وہ زہر کھا کے مر رہے کھا رہے ہیں، کئی توبہ بھی کر جاتے ہیں، جب ان کو صحیح باتیں پوچھیں توبہ کر جاتے ہیں، کیونکہ پتیشی طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچوں کو بھی وہ کون ہے، وہ کہتے ہیں ابا جی مانتے ہم بھی مانتے، جب پتہ لگے حقائق کا چھوڑ دیتے۔ اب وہاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ دفنایا جائے گا، وہیں فوت ہوں گے تو دفنایا جائے گا نا، اگر کہیں اور فوت ہوں گے پھر لایا جائے گا، پھر تو غلط ہو جائے گا مسئلہ، تو بھی وہاں کیوں تو دفنایا جائے گا، وہیں فوت، وہاں کیا کرنے آئیں گے؟ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے آئیں گے، حاضری ہوگی مزار شریف پر، سلام کرنے آئیں گے، ادھر ان کو سلام ہو رہا ہوگا، ادھر ان کی روح پرواز کر رہی ہوگی۔ تو انہوں نے اپنی روح کے پرواز ہونے سے قبل یہ ساری باتیں ہمیں سنا دی ہیں، اور سورہ مریم میں رب کائنات نے ان کو بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پوری تقریر کے بعد بیان کرتے والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن مجھ پر سلام تھی، سلام جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جب میں فوت ہوں گا اس دن مجھ پر سلام، پہلے سلام پڑھ لیا، اپنے فوت ہونے سے پہلے ہی سلام بھیج لیا کہ مجھ پر سلام اس دن بھی جب میں فوت ہوں گا، وہ یوم ابعث حیا، اور جب قیامت کو اٹھوں گا تبھی مجھ پر سلام ہوگا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی ولادت کے دن سلام پڑھنا چاہیے، اور وصال کے دن بھی سلام پڑھنا چاہیے۔ اس لیے وہ جو ہماری قوم کے افراد اور بچے، نوجوان، چھوٹے بڑے یہ پوچھتے رہتے ہیں کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا، یہ اس کا جواب ہے کہ انبیاء کا جنازہ نہیں ہوتا، ان پر سلام پڑھا جاتا۔ تو صحابہ کرام ایسے انٹر ہوتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے تھے، دیدار کرتے چلے جاتے تھے۔ 3 دن صحابہ کرام جو تھے آتے رہے جاتے رہے، سلام پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد وہیں دفنایا گیا ہے جہاں آپ کا وصال ہوا۔ اور اللہ پاک کی شان ہے، ان کے ماننے والوں کی قبر جنت کے باغ ہوتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں علیہ السلام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو جس نے کلمہ پڑھا نبی الانبیاء علیہ السلام کا، اس کی قبر تو جنت کا باغ ہوئی، تو جن کا کلمہ پڑھا ان کا شان کیا ہے؟ جنت بھی شرمندہ ہے ان کے روضے مبارک کو دیکھ کے، کیسی شان کا روضہ ہے جہاں امام الانبیاء تشریف رکھتے، کیا شان ہے اس روضے مبارک، اور وہاں آپ ایزی ہے، بند نہیں ہے، جو سمجھتے بند ہے نا وہ خود ہی بند ہے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مسئلہ ہے بند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من رانی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فسیرانی فی الیقظہ، وہ جلد مجھے جاگتے بھی دیکھے گا۔ تو جاگتے کیسے دیکھے گا؟ آمنے سامنے دیکھے گا۔ اگر یہاں کسی نے دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، خوش نصیب کو خوشخبری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے اس کو دیدار کرا دیں۔ اور یہ وہ روحانیت ہے جس کو وہی جانتا ہے جو روحانیت کو جانتا ہے، مانتا ہے۔ جو روحانیت نہیں مانتا اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے ہیں حج کرنے کے لیے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہاں حج کرتے ہوئے دیکھا، وہ بھی حج کر رہے۔ اور اگر یہ بات اور ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے تو 1,24,000 انبیاء زندہ اپنے اجساد کے ساتھ، ڈمیز نہیں تھیں، روحیں نہیں تھیں، بالکل ان کا سٹرکچر، باڈی کا سٹرکچر جیسے آپ اور میں روح جسم کے ساتھ ہیں، وہ تمام انبیاء مسجد
اقصیٰ میں موجود تھے، اللہ پاک نے وہاں ان کو جمع کیا۔ یہ قادر مطلق کی قدرت میں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل اور دین کو پھیلانے کے بعد شادی بھی کریں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں نا، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ تو عیسائیوں کی تو سنت نہیں ہے نکاح کرنی، عیسائیوں کی سنت نکاح کرنی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نبی نے نکاح کیا نہیں ہے۔ یہ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے ہمارے دین کو دیکھتے ہیں، ان کے دین میں نکاح تو نکاح کرتے ہیں، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ وہ کریں گے نکاح جب قیامت کی نشانی کے طور پر آئیں گے، پھر ہمارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نکاح کریں گے۔ تو عیسائیوں کو اس دن تک انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر شادیاں کریں۔ آج ان کی شادیاں بے مقصد ہیں، ان کے نبی نے شادی نہیں کی ہے، تو کوئی شادی کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا پاک نے شادی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس بچی سے شادی کرو جو زیادہ بچے دے۔ ان کہتے ہیں نہیں، ایک دو ہی کافی ہے، ایک دو کافی ہیں، دو سو یار ایک دو چلو کافی ہیں۔ ایک گیا ہوا اسکول، ایک گیا دفتر، تو وہاں پہ ان کام پہ آ گیا، ان کیوں لے آن گے؟ اب کی کہہ رہے؟ یہ کہتے ہیں نا تھوڑا کنبہ خوشحال کنبہ، میں کہتا ہوں تھوڑا کنبہ بدحال کنبہ، وڈا کنبہ خوشحال کنبہ۔ نواں بھی 4 5 6 دے پتر ہی 5 6 تے نالے ہر پتر دے 6 6 بچے دے 36 37 80 90 ہیں جن موجاں لگی ہیں جناب، کارخانے بھی ہونے تے فیکٹریاں ہوئے بہریں لگی ہیں۔ ابھی کل میں اپنے ایک دوست ہے، وہ ان کا وہ میل بناتے ہیں، یہ سری کی میلیں بناتے ہیں، تو میں ان کو دعوت دینے گیا تھا کہ یار آؤ آج اجتماع ہے۔ تو وہ جو سیٹ تھا نا، مجھے کہنا سر میں آ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں دیر ناگے ہوگا نا 2 مہینے، کہ اس کی معافی ہے، اب ناغا نہیں ہوگا۔ تو کہتا اب تشریف لاؤ نا، میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں۔ میں آتا ہوں میں تمہارے پاس، ہاں جی۔ تو میں جب وہاں گیا تو اس نے فرنس لگائی تھی نئی، میں وہ ادھر بھی لگا لی تم نے؟ کہتا ہے یہ منڈا ہے نا چھوٹا، یہ لاتی، تو میں نے نظر تو کڈی نہیں، نگینا مسجد ایویں سکی نہیں ہے نا، لا لی نظر اپنا کی کہتے ہیں میل نظر کڈے نا نگینا مسجد دے نا، کہ انہیں جلدی سے بٹوا نکالا، کہتا جن پیسے سارے تسی لے جاؤ، سارا کھول کے خالی کر دیا اس نے۔ میں تو تھوڑے گئے، کہنا پھر اور بھیج دیں۔ دوستوں سے میں بات کر لیتا ہوں اپنوں سے، اپنے میرے دوستوں سے، ان کو پتہ ہے انہیں کھانے کھونے ہے کوئی نہیں، ادھر ہی دینے، ان کو میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی کھاتا نہیں ہے، میں تو روٹی بھی نہیں کھاتا۔ ایک یہ اسپیشل پراٹھا پکاتے ہیں شاہ صاحب، سکی روٹی اور قیمہ۔ آپ سے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ سوسائٹی کو دیں اور آ کر دیکھیں کیا ورک ہوتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم نے پیمنٹ کر دیا ہاسپٹل کی 2,30,00,000 فارغ ہیں، ہم خوش ہیں، خود میں نے وہ ٹرانسفر کے اوپر دستخط کرا میں جا کے۔ اور اب ہم نے جگر، گردہ، میدا، ہیپاٹائٹس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں سرگودے سے، اتنا نیک ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں۔ اور جو آ رہا ہے قمر اقبال سے ان کا نام، زبردست ڈاکٹر ہے، تو اسے مجھ سے پیسہ نہیں ہم سے لیتا ہو، کہتا ہے یہ میں جانوں مریض جانے ہیں، اسے 500 روپے فیس رکھی ہے، غریب سے ایک پیسہ نہیں لیتا، اور جو امیر ہیں وہ خوشی سے دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک غریب آ گیا، اسے دیکھا نا 500 روپے لگا ہوا ہے، تو کہتا جی سر معافی دینا، میں ذرا پھر میں غریب ہوں، میں نہیں تاری فیس دے کے میں علاج نہیں کرا۔ ایک بندہ سن رہا تھا، وہ امیر آدمی تھا، کہتا بھائی جاؤ نہیں تھی، کہتے لو جی 5,000 روپے رکھو، جی غریب آنے تھی میرے فیسوں میں دے دیں، 10 مریضوں کو پیسے وہ دے گا کل ہی۔ وہاں اس طرح خدمت خلق ہو رہی ہے، یقین جانا، ادارے بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں۔ اور ابھی میں ایک جگہ گیا ہوں، سوسائٹی بن رہی ہے، نیو آسین سوسائٹی، بہت بڑی سوسائٹی ہے، تو انہوں نے کہا بھی مسجد اس کو دینی ہے جو یا رسول اللہ کہے گا۔ تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ایک بندہ ملانا جڑا یا رسول اللہ سکھانا بھی، کہتا بھی، پڑھانا بھی، پڑھتا بھی، تو ستیاں پہ بھی یا رسول اللہ کہتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، کہتا منیر ہے یوسفی، کہتا جلدی لے آؤ، کہتا 20 سال پہلے ساڈے پنڈ آ کے تقریراں کرتا ہوں سی، میں گیا تو مجھے موانکے سے ملا، بڑا خوش ہوا، کہتے شکر ہے جناب،
کہ جناب زمین لے لو، تسی لے لو، فری، کوئی پیسہ نہیں۔ 10 مرلے زمین، 10 مرلے کا وہ پلاٹ تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گارڈن پارک، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے نام ہے۔ میں کہا 10-20 ہو گئے تو چھوٹی مسجد ہے۔ میں نقشہ دکھاؤ، نقشہ دکھا تو اس کے ساتھ 5-5 مرلے کے انہوں نے پلاٹنگ کی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ شیخ علیم تھا، میں علیم پتر دے ویاہ تے دھی دے ویاہ تے لکھاں روپے لائے نہیں تے تھوڑا کام کر ہاں، ایک پلاٹ سان لے دے، کہنا ایک پلاٹ لے دینا جی، 10 لاکھ کا پلاٹ انہوں نے لیا تھا 5 مرلے کا۔ میں ایک اور بندہ لے دینا 2 کنال کی مسجد ہو جائے گی۔ ہم تو یہ کام کرتے ہیں بابا، لوگوں سے ادھر پیسے لگاتے ہیں۔ میں تو یہ کھانے پینے کے بھی خلاف ہوں، 8 کھانے تے 9 قسم کے کھانے، تو کتاب تو دینی کوئی نہیں۔ ایک شاہ صاحب ہے نا یا سلیم صاحب نے، 2 بندے ٹکرے نے سانوں جنہیں کتاباں بھی نال وانڈتے ہیں، وغیرہ باقی دے کھان پینا ہو گئے، کھادا پیتا ہو گئے، کھادا پیتا ہو گئے۔ اب جو میرے واقف دوست ہیں نا، واقف ہیں احباب، انہوں نے کہا بھائی میں تے تاں تقریر کرنی ہے، تاں کتاباں بھی وانڈ، کہتے اسی وانڈنے ہیں ضرور کتاباں۔ ہماری قوم پڑھتی نہیں ہے، پڑھیں گی تو ان کو سمجھ آئے گی ہمارا دین کیا ہے۔ اور میری کتابوں کے اندر اس وہ دین ہے جس نذیر احمد غازی نے مجھے بتایا، کہتے ہیں بابا جی تہاڈیاں کتاباں پڑھ کے کئی جج صحیح ہو گئے، انہیں نظریے درست ہو گئے، کئی وکیل ایڈوکیٹ بڑے اچھے ہیں جی، ان میں کتاب دینا پڑھو، کہتے یار ایمان صحیح ہو گیا۔ تو میں یہ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، کھانا کون نہیں کھاتا، سارے کھانے 1 ڈش کرو، چلو 2 کر لو، نہ 20-50 کھانے پکاؤ، انہیں باقیاں دی کتابیں ونڈو، کتابیں دے لوگ کتابیں پڑھیں، ان کا دین صحیح ہو، ایمان صحیح ہو۔ کھانا کھایا ہضم ہو گیا، پخانا ہو ختم، کتاب ساری عمر چلے گی۔ میرے پاس ابھی تک وہ قرآن مجید ہے شاہ صاحب جو میرے سسر نے مجھے تحفہ دیا تھا شادی کے موقع، اور میں گھر میں وہی پڑھتا ہوں۔ میری بیوی کو ثواب پہنچے، میرے سہرے کو ثواب پہنچے، میرے بچوں کو ثواب پہنچے، کتاب ضائع نہیں ہوتی۔ اب یہ جب سے میں ادھر آیا ہوں نا تب سے یہ قرآن شریف ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب شاہ صاحب کی بلانے آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، کافی سال نہیں، 5-6 کی تھے، 10-12 سال ہو گئے تھے، یہاں درس شروع ہوا تھا، انہوں نے قرآن شریف منگوائے تھے بڑے آرٹ پیپر کے، یہاں تختیاں لگتی تھیں اور قرآن شریف جو تھے رکھے جاتے تھے، اور لوگ بڑھتے وہ وہاں تک چلے گئے تھے۔ پھر آندھی آئی، کالی سیاہ آندھی آئی، آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، اور بندے جو تھے وہ ماحول سے بے خبر ہو گئے، اور پجیرے لوکی اکھاں کے صاف کری گئے، مارے اکھاں ہی ساڑی ضائع نہ ہو جائیں، پھائدے پتہ لگے تو چلے گئے۔ اب پھر انہوں نے کوشش کی آپ سب نے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو پھیلانے میں ایک دوسرے کو معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیات بار بار گھر جا کے پڑھیے۔ آیت مبارک نمبر ہے 157، 58، 59 اور 60، 4 آیات ہیں۔ پارہ نمبر ہے 6، سورۃ النساء کی آیات، اس کی تفسیر ہے یہ نور العرفان یا خزائن العرفان، یہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں تاکہ دل کے اندر راسخ کی چیز ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، پھر پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، سب کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ 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 لوگ پھر بگڑتے جائیں گے، اور پھر جب کوئی دنیا میں مسلمان نہیں ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ مومن کی شان یہ ہے، اس پر قیامت بھی نہیں آنی، اس کی شان خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اس مومن کے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور میں مل کے کام کریں گے، انشاءاللہ تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال آپ نے پوچھنا تو پوچھنا۔